آج ہم پڑھیں گے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی عجیب بات تھی. ان کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو چکی تھیں، ہر آدمی ان کی آنکھ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس طاقت کو انہوں نے کبھی اپنے لیے استعمال کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے. اس وقت بھی نہیں جب ان کی قیمتی ذرا کیونکہ وہ اللہ کے لیے استعمال کر رہے تھے ساری چیزیں، اپنی حکومت جو بھی تھی وہ اپنے لیے نوکر سمجھ کے نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کو دے رہے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اس وقت بھی نہیں جب ان کی قیمتی ذرہ گم ہو گئی، اسے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ذرہ نہ ملی، وہ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی. جیسے اشال کا بیگ گم ہو گیا، ہم نے اتنی ڈھونڈا، اس کو اتنا تلاش کیا، کوئی ملا نہیں نا. اب ہمیں بھی اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی یہی رضا تھی، مطلب اللہ تعالیٰ کی یہی مطلب ہم نے کوشش تو کی، اچھی طرح کوشش کی، ہر جگہ دیکھا، ہر طرف دیکھا، ہر کاؤنٹر میں دیکھا، لیکن نہیں ملی. اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا تھا. چند ہی دن گزرے کہ بازار میں انہیں ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ نظر آ گئی. ٹھیک ہے، ذرہ ہوتی ہے جو لڑائی کرتے وقت پہنتے ہیں تاکہ بچت ہو تھوڑی سی. اسے روک کر کہا، یہ ذرہ میری ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہودی نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا، بالکل نہیں، یہ ذرہ میری ہے. وہ حاکم وقت تھے، یعنی کہ حکمران تھے. اسلامی سلطنت کے طاقتور ترین آدمی، چاہتے تو اسے زبردستی بھی لے سکتے تھے، لیکن اسے گرفتار بھی کروا سکتے تھے. مطلب اس کو اریسٹ بھی کروا سکتے تھے کہ پکڑ کے لے جاؤ اس کو، اس کے پاس تو میں نے اپنی ذرہ دیکھی ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ دل خوف الہی سے آباد تھا. اللہ تعالیٰ کے خوف سے، کیا ان کو پتا تھا نا کہ میں خلیفہ تو ہوں، میں چاہوں تو اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہوں، اریسٹ کر کے اس کو بند بھی کر سکتا ہوں، اپنی ذرہ میں مطلب واپس لے سکتا ہوں. لیکن وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ میں نہیں یہ کام کروں گا. ہاں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی سے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے نا. وہ اپنے دعوے کو ثابت کیے بغیر اس سے ذرہ نہیں لینا چاہتے تھے. دعویٰ ہوتا ہے جیسے پروف. ہاں، جیسے اگر میں کہوں شال یہ بیگ آپ کا ہے، تو آپ کا ہے یا میرا ہے، یا آپ کا ہے یا سارا کا ہے، تو آپ کیسے بتاؤ گی کہ یہ بیگ آپ کا ہے؟ ہاں، کیونکہ آپ اس میں اپنی چیزیں رکھتی ہو، اور پھر آپ بتاؤ گی کہ یہ مجھے وہاں سے ملا ہے، یا ہم نے یہاں سے پرچیز کیا، یا میں نے یہاں سے پرچیز کیا، کچھ بتاؤ گی نا اپنے بیگ کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہ اپنے دعوے کو ثابت کیے بغیر اس سے ذرہ نہیں لینا چاہتے تھے. وہ اپنے دعوے کو بغیر ثابت کیے اس سے ذرہ نہیں لینا چاہتے تھے، چنانچہ وہ معاملے کو قاضی کی عدالت میں لے گئے. قاضی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کورٹ، جیسے جس نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. یہ قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت تھی. قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت نامور اور انصاف پسند قاضی تھے. قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ، شرعی انصاف کے لیے انہوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے شخص کے اختیار اور دبدبے کی کبھی پرواہ نہیں کی. یعنی کہ وہ ان کا جو فیصلہ ہوتا تھا نا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ دشمن ہے یا پھر یہ مسلمان ہے، یا پھر یہ بس جس نے گناہ کیا ہے یا جس نے کوئی غلط کام کیا اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہے، غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کئی بار ہاں بہت دفعہ کئی بار حاکم وقت کے خلاف بھی فیصلے دے ڈالے تھے. حاکم وقت جو وقت کا حاکم ہوتا ہے، یعنی کہ جو خلیفہ، بادشاہ وغیرہ، ان کے خلاف بھی کہ بھئی بادشاہ آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، اب آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، آپ کو پینلٹی ہوگی ساری. ٹھیک ہے. وہ یہودی کو لیے قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے. حضرت علی نے یہودی کو لیا
کہ اور ان کی قاضی کی عدالت پہ پہنچ گئے. قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹچ یور ٹوز. اچھا جی. پھر قاضی شرعی رحمۃ اللہ نے بڑے غور سے ان کی باتیں سنی اور ان کا دعویٰ سنا. ان کا وہ کہہ رہے تھے, نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ کہہ رہے تھے یہ ذرا میری ہے, کچھ دن پہلے گم ہو گئی تھی, آج اچانک میں نے اس یہودی کے پاس دیکھی اور میں نے دیکھا کہ یہ ذرا تو میری ان کے پاس ہے, لیکن یہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی ہے, جبکہ میں کہہ رہا ہوں یہ میری ہے. قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ وہ ان کی بات کے جواب میں کیا کہتا ہے. ہاں بھی کیا کہتے ہو بھی یہودی تم؟ یہودی نے کہا یہ ذرا میری ہے, ان کا دعویٰ درست نہیں ہے. قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہودی کا جواب سن کر پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے. قاضی نے کہا ہاں بھائی کیا آپ کے پاس اپنے دعوے, ہاں ان کو لے کے گئے نا حضرت علی قاضی کو, اور سوری وہ یہودی کو, تو کیا آپ کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی سے پوچھا آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ذرا آپ کی ہے, کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کس نے کہا؟ قاضی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, گواہ ہے, مطلب کسی نے آپ کی ذرہ دیکھی ہو اور وہ پہچان بھی لے کہ یہ آپ کی ہی ذرہ ہے, کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا, وہ بولے حضرت علی بولے میرا بیٹا اور غلام اس بات کے گواہ ہیں. قاضی شرعی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں نہیں ذرا شیر نہیں ہوتی نا بیٹا, وہ تو مطلب یہ کہ وہ تو انہوں نے اچھا انہوں نے کیا کہا, قاضی شرعی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا باپ کے حق میں بیٹے کی اور آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول ہی نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بھی لے کر آتا ہوں, میں اپنے غلام کو بھی لے کر آتا ہوں کدھر آپ کے پاس, تو وہ بتائیں گے, وہ گواہی دے دیں گے, میرا بیٹا کہے گا کہ ہاں یہ میرے بابا کی جو ہے ذرہ ہے, اور میرا غلام بھی کہے گا یہ میرے آقا کی ذرہ ہے. لیکن قاضی نے کہا کہ یہ دونوں گواہی میں نے نہیں قبول کرنی, کیونکہ ایک تو آپ کا بیٹا ہے, وہ تو ظاہری بات ہے بیٹا ہونے کے کہے گا کہ ہاں جی دے دو ان میرے بابا کی ہے, اور دوسرا ایک آپ کا غلام ہے, وہ بھی آپ کی بات مانے گا. انہوں نے کہا حاکم وقت نے کہا کتنی عجیب بات ہے, آپ میرے بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں, حسن اور حسین, ان کے بارے میں. اچھا قاضی شرعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہے, لیکن میں ان کی گواہی نہیں لوں گا. اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہو تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ یہ ذرہ میری ہے. سمجھ آئی؟ وہ چاہ رہے تھے, قاضی چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی گواہ دو, ٹھیک ہے, تاکہ میں آپ کا فیصلہ کروں. بظاہر تو یہ بڑی توہین کی بات تھی, لیکن حاکم وقت کی بات نہیں مانی جا رہی تھی. ان کی بات کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ذرا ان کی حضرت علی کی بات ہو رہی ہے, ان کا جائز حق انہیں نہیں دیا جا رہا. جائز حق مطلب یہ کہ یہ جائز تھا نا کہ ان کی ذرہ ہے, جائز تھا نا یہ کہ ان کی ذرہ ہے, تو وہ ان کی ذرہ انہیں کو ہی نہیں دی جا رہی. تو پھر یہ عجیب سی بات تھی. ان کے گواہوں کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا, لیکن وہ جانتے کہ قاضی شرعی حق بات کہہ رہے ہیں, مطلب ان کو پتا تھا کہ یہ بہت اچھے قاضی ہیں. انہوں نے صرف سچائی کا بول بالا کیا. چنانچہ وہ خوش ہو کر بولے مجھے آپ کا, حضرت علی مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے, یہ ذرہ اب یہودی کے پاس ہی رہے گی. ٹھیک ہے. قاضی شرعی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہودی کے لیے اتنا غیر متوقع تھا, مطلب ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ قاضی شرعی ایسا فیصلہ کر دیں گے. ہاں غیر متوقع, ٹھیک ہے, کہ وہ چند لمحوں, ہاں وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے, وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جیسے ہاں جیسے آپ سو رہی ہوتی ہو تو خالہ آ جاتی ہے نا, تو آپ ایکسپیکٹ نہیں نہ کرتی ہو, کہتی ہو خالہ, تو اس طرح وہ بھی ایسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, کہ وہ چند لمحوں کے لیے سکتے کی حالت میں چلا گیا. کون چلا گیا سکتے کی حالت میں؟ یہودی. یہ ذرا میرے پاس آ گئی, قاضی نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ قاضی فیصلہ جس نے کرنا ہوتا نا سارا فیصلہ, مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز, قاضی نے فیصلہ کرنا ہے نا. قاضی نے کہا کہ یہ اب یہودی کے پاس ہی رہے گی ذرا,
قاضی نے کہا کہ اب یہ یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ آپ گواہ ہی نہیں پیش کر پا رہے نا. جو گواہ ہیں وہ سب ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک آپ کا وہ ہے غلام ہے. نام ان کا کیا؟ اچھا کوئی بات نہیں. اچھا وہ چند لمحوں کے لیے جو یہودی تھا وہ تو ایک دم بالکل سٹل ہو گیا. وہ کہیں یہ ہوا کیا؟ یہ فیصلہ مجھے مل گئی ذرا. کیا دنیا میں کوئی عدالت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو رعب اور طاقت کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیتی ہو؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ویسی بات کرے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے عدالتیں بے بس ہوتی رہتی ہیں اور یہ حاکم وقت اس وقت دنیا کے سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے حاکم یعنی کہ وہ خلیفہ بھی تھے چاہتے تو اپنی بات منوا سکتے تھے. کہتے کہ وہ خلیفہ تھے وہ اپنی بات منوا سکتے تھے کہ یہ میری ہے. ہاں اور سچ بھی بات ہے کہ ان کی ہے لیکن وہ نہیں منوا سکے. مطلب منوانا نہیں چاہتے تھے وہ ثبوت دینا چاہتے تھے نا. لیکن عجیب بات تھی نہ تو قاضی ان کی قوت و اختیار سے خوفزدہ ہوا. قاضی خوفزدہ نہیں ہوا. قاضی نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ کس کے اصول اپنانے تھے؟ اللہ کے. قاضی نے ڈرنا تھا کوئی کہ بھی یہ خلیفہ چہارم ہے تو میں اچھا ان کی ذرہ واپس ہی دلوا دوں. انہوں نے کہا گواہ لے کر آئیں. اچھا وہ جو قاضی تھے وہ خوفزدہ بھی نہ ہوئے اور نہ حاکم وقت کے ان کے مطلب حاکم وقت میں حضرت علی ان کے فیصلے پر ناراض ہوئے. حضرت علی بھی نہیں ناراض ہوئے. اچھا وہ یہودی بے اختیار پکار اٹھا. کیا پکار اٹھا؟ ایک دم وہ چیخنے لگا. اچھا بیٹا کیسے کر دیا؟ ہاں یہی بات. اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے. مجھے یقین ہو گیا. اس کا یقین مجھے حاکم وقت کے خلاف آپ کے فیصلہ سنانے اور ان کے فیصلہ کو تسلیم کرنے سے ہوا. یہ ذرہ واقعی ان کی ہے. یہ ذرہ واقعی ان کی ہے. ہاں دیکھو بظاہر شیان وہ ذرہ حضرت علی کو یہودی کے ہاتھ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. بھئی میں گواہ نہیں دے سکا اب میری چیز میرے پاس نہیں آئے گی. اب اس سے دو فائدے ہو گئے. کیا؟ ایک تو ذرہ واپس ان کے پاس آ گئی اور دوسرا یہودی مسلمان ہو گیا. ہاں یہودی نے کیا کہا اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اچھا بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ایسی لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ صحیح کام نہیں ہو رہا لیکن جب اس کو ایک دم کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے او ہو وہ صحیح تھا وہ صحیح ہو رہا تھا کام نا. ٹھیک ہے. اچھا جی یہ حاکم وقت کون تھے؟ آپ کے ذہن میں ان کا نام یقیناً آ چکا ہوگا. یہ تھے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نہیں حضرت علی. آپ 601 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں جہاں پہ ہمارے کو پتا تھا. ہاں میں بتا تو رہی ہوں نا ان کی. ہاں ملے تھے کیا مطلب یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے. اچھا حضرت علی. سمجھ آئی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کس کے بیٹے تھے؟ مطلب نہیں ابو طالب کے. ابو عبد المطلب ان کے دادا کا نام تھا نا. ابو طالب کے بیٹے تھے. گویا آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. بنو ہاشم کون ہے؟ جیسے ایک خاندان ہوتا نا قبیلے کا. ہاں فیملی. بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے جو قریش کا اچھا جو قریش کا سب سے زیادہ معزز خاندان تھا. یہ دیکھو وہی چیز آ رہی ہے جو آپ نے بھی یاد کی تھی. آپ کے والد کا نام عبد مناف تھا لیکن وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ان کے سگے بھائی تھے. ابو طالب کا مکے کے معاشرے میں بہت نمایاں اور ممتاز مقام تھا. مکے کے سرداری بھی انہی کے پاس تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے. ابو طالب یعنی کہ بابا حضرت علی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے. ہاں جی ہاں پہلے سے مسلمان تو یہ نہیں مجھے پتا, لیکن شیان ہاں میرا خیال ہے کنفرم کرتے ہیں ابھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 25 سال ان کے ساتھ ان کے زیر سایہ گزارے. یہی شیان ابو طالب تھے نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہی تھے, پتہ نہیں 8 سال کے یا 12 سال کے, تو وہ ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے شام, میرا خیال ہے یا یمن تھے یا شام تھے. پھر جب تجارت کے پیشے کو اختیار کر کے دوسرے ملکوں میں جانا شروع کیا تو پھر ان کی زندگی کا قدر مختلف دور شروع ہوا, ڈفرینٹ تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ رہنا شروع کر دیا. کیوں؟ نہیں, جب کسی کی شادی ہو جاتی تھی نا تو وہ دونوں, جب جس کی شادی ہوتی ہے وہ سیپریٹ ہو جاتے تھے, چھوٹا سا وہ گھر لے لیتے تھے, وہ سیپریٹ ہو جاتے تھے تاکہ وہ اپنی آگے آنے والی زندگی کو سٹارٹ کر سکے. کون سیپریٹ ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وائف. کیوں بیٹا وہ دونوں علیحدہ نہیں ہونا تھا, اپنے چچا ابو طالب سے سیپریٹ ہو گئے نا. اچھا, کیونکہ ان کے بھی اپنے بچے تھے, فیملی تھی, بڑی فیملی ہو جاتی پھر نا, اندر ہی ان کی وہ بیوی, اور پھر اپنی بیوی کو انہوں نے وائف جو تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سیپریٹ رہنا شروع کر دیا. جب نبوت کا اعلان کیا, دیکھو اب 5ویں دفعہ پوچھ رہے ہو آپ, کیا ہے آپ بتاؤ. اچھا, نبوت کے وہ نبوت کیا ہے نہیں آ رہا تھا, وہ جو چیزیں ایک کنٹری سے کنٹری میں جاتا ہے, وہ تو تجارت ہوتی ہے. نبوت جیسے شیان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تھے تب نبوت نہیں ان کو دی تھی کہ ہم آخری آپ نبی ہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت پڑھی تھی غار میں, تو ان کو نبوت کا اعلان کیا تھا نا انہوں نے. جب نبوت کا اعلان کیا قریش جان کے دشمن ہو گئے تھے نا. دشمن ان کے دشمن پیچھے پڑ گئے. ہاں, یہ ابو طالب ہی تھے جنہوں نے مخالفت کے ان طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, ہمارے ابو طالب جو تھے کون لگتے ہیں, ابو طالب کیا لگتے ہیں, چچا ان کے, ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بابا تھے نا, ان کے بھائی تھے. اس کے بھائی, بڑے بھائی, چھوٹے بھائی یا بڑے, میرا خیال ہے بڑے, یہ بھی کنفرم کرتے ہیں ابھی. اچھا, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اچھا, والدہ یا وائف؟ والدہ کی وائف کی؟ نہیں, حضرت علی کی والدہ کا نام. اچھا, یعنی کہ ان کی والدہ کس کی وائف ہوں گی؟ فاطمہ بنت اسد, ابو طالب کی وائف ہوں گی نا وہ. حضرت علی کی ماما تھی نا. ان کا تعلق بھی ہاشمی خاندان سے تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت رکھتی تھیں. شاید اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھتے تھے. والدہ نے ان کا نام اسد یا حیدر رکھا. کس نے؟ والدہ نے حضرت علی کا. لیکن علی کیسے آ گیا؟ لیکن والد نے علی نام پسند کیا, پھر اسی نام پر اتفاق کر لیا. البتہ حیدر ان کا لقب بن گیا. البتہ حیدر کیا ہوتا ہے؟ نہیں, البتہ کا مطلب بتایا, جیسے اردو کا ایک ورڈ ہے, جبکہ حیدر جو تھا ان کا لقب بن گیا. آپ کی جو کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی, ابو تراب کی کنیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی تھی. آپ کے لقب اسد, مرتضیٰ اور حیدر ہیں. اسد, مرتضیٰ لقب ہے نا ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی کہ لقب منقب اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے نا اسد. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 5 برس تھی نا کہ ملک
قحط کا شکار ہو گیا. قحط کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ جو کھانے پینے کا. ہاں 5 سال کی عمر. ہاں حضرت علی جب چھوٹے تھے نا 5 سال کی عمر میں. 5 سال. ہاں 5 سال. کیوں 5 سال؟ آپ سے بھی نہیں, آپ سے بڑے تھے. اچھا. لوگ فاقوں مرنے لگے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ کھانا مل جائے گا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں, امید بھی نہیں تھی. کون سی ملک میں؟ مکہ میں. ابو طالب اس وقت ایک بڑے کنبے کے سربراہ تھے. بڑے کیا ہوتا ہے بڑے کنبے؟ مطلب بڑی فیملی. اچھا بیٹا, ان پر بھی مشکل وقت آ گیا, تنگی میں گزر بسر ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے اپنے پیارے چچا کے حالات پوشیدہ نہیں تھے. پوشیدہ مطلب چھپے ہوئے نہیں تھے. اپنے چچا کا ہاتھ دیکھو, جب ان کے بابا فوت ہو گئے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ یہ ہے تو بابا ان کے حضرت عبداللہ, ہاں جی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کی دین کا پتہ نہیں مسلم تھے, یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہاں تو آئے نہیں تھے, لیکن شیان بتوں کی تو عبادت نہیں نا کرتے تھے, بتوں سے تو نہیں نا مانگتے تھے. لیکن یہ جو رولز اور ریگولیشن ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سب ہوتے تھے. لیکن جو پراپر والے ہیں, حج پہلے بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اچھا بیٹا, اچھا شیان, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے, ہاں چھوٹے بیبی تھے نا جب, بلکہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کا انتقال ہو گیا. پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کی ماما کا انتقال ہو گیا. پھر کس کے پاس آئے ہوں گے؟ دادا کے پاس ہے, عبد المطلب کے پاس. پھر دادا کا انتقال ہو گیا 6 سال کے, 8 میرا خیال ہے, 8 میں 6 میں ان کی ماما کا انتقال ہوا تھا. 6 میں. تو عبدال کون سے دادا کے نام ہے؟ عبد المطلب. بے سے بنتا ہے, بے آتا ہے. پھر جب عبداللہ بے آتا ہے نا, پھر 8 سال کے ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب جب کی ڈیتھ, جب بیمار تھے نا, وہ تو انہوں نے کہا, کس کو کہا؟ حضرت عبد المطلب نے کس کو کہا ہوگا؟ حضرت ابو طالب کو. تھینک یو. حضرت ابو طالب کو کہا, اپنے بیٹے کو کہا. کس کو کہا؟ نہیں, اپنے بیٹے کو کہا عبد المطلب نے. حضرت عبد المطلب نے, بیٹے کون تھے؟ ابو طالب, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا. وہ بڑے تھے, اور ان کے بیٹے حضرت علی تھے. سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے, تو ان کی اور بھی بچے تھے حضرت ابو طالب کے, اپنے ان دوسرے بچوں کے ساتھ. یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے نا بہت زیادہ قحط, جب قحط ہو گیا نا, تو ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ یہ تو اپنا گزارا ان کا مشکل ہو رہا ہے, حضرت ابو طالب کا گزارا مشکل ہو رہا نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں جو نا اپنے چچا کا نا ہاتھ بٹانا چاہیے, مجھے بھی کچھ کام کرنا چاہیے, تجارت کرنی چاہیے ان کے ساتھ. ہاں بڑے تھے, تھوڑے سے بڑے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اپنے پیارے چچا کے حالات پوشیدہ نہیں تھے. اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے اور ان کا بوجھ کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگ لیا. یوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے. اچھا, کہ وہ ان کو میرے ساتھ رہنے دیں. یہ شادی کے بعد کی بات تھی, مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تھی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا. ہاں مطلب کردار ادا کیا, ان کی تربیت اور پرورش میں برابر کا ساتھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کتنے سال تھی؟ 10 ایئرس. ٹھیک ہے, رسول اللہ 10 ایئرس. یہ نہیں اب مجھے پتا نا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا بک پہ تو 10 برس ہی لکھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے عورتوں میں، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حق کی دعوت قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا، سیدنا علی نے بھی قبول کر لی دعوت نا، فوراً مسلمان ہو گئے. یوں بچوں میں سب سے پہلے انہی کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی. لڑکیوں کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے پاس بک ہے.